دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں ہے ظلم اور جبر کا جو آپ دیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن آج کی میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور آج کی میٹنگ نہیں ہو پائی. میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب بھی کسی ملک پر کرائسس آتے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو، اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لیتا ہے. لیکن ریجنل حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے اثرات جو پاکستان پر پڑ رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے قوم کے سامنے آ کر قوم سے خطاب کیا ہو، ایک جمہوری انداز اپنایا ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہو، بلکہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، یہ ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اثر صرف ایک خاندان پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، پورے پاکستانی قوم پر پڑے گا. تو جب ایک خاندان یا ایک ادارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے پاکستان اور پاکستانیوں پر اس کا اثر پڑے گا، تو پورے پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے. پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے. پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں، نہ اسے، نہ اس کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں، نہ ہی ہمیں کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میٹنگ میں مزمل صاحب نے شرکت کی تھی، کیونکہ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکا. اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم نے آسٹیریٹی میئر لینے ہیں، ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے، اور ہم نے جو ہے پیٹرول کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے. ہم نے اس میٹنگ میں بتایا، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم پہلے کر چکے تھے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. لیکن گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے، پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ
12-12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ $5 अरब कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज़्यादा होती है, और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाहें दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी खर्चियाँ कम नहीं करनी, इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं तो फिर कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नहीं सोचता। और जिनके लिए तमाम इदारे मफलूज कर दिए जाते हैं, जिनके लिए जमहूरियत से लगे हुए, चाहे वो सहाफत है, चाहे जुडिशरी है, चाहे नेब है, चाहे कोई भी इदारा है, वो सारे मफलूज कर दिए जाएं और इनके हर गलत काम पर खामोशी धर ली जाए, तो वो फिर क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे, वो फिर क्यों पाकिस्तानी कौम का सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बंद कमरों के फैसले करते हैं उनको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर कोई भी संभालने वाला ना हो। तो उस वक्त से हम सबको डरना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% थी, आज जो है वो 3% से नीचे आ चुकी है। जब एक हुकूमत को गिराया जाता है बैरूनी साजिश के जरिए, तो वो इसलिए गिराया जाता है कि वो सही काम नहीं कर रहा और ठीक बंदे को लाया जाता है, लेकिन वो भी गैर जमहूरी अमल है। हर बंदे को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, लेकिन जिनको लाया गया उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी में जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, हमारा तिजारती खसारा $20 अरब से तकरीबन तजावज कर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी है। हमारा नौजवान जो इस मुल्क और कौम का कीमती असासा है, वो पाकिस्तान से भागने के तरीके ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना रोजगार के मौके हैं और ना ही जो है उनको अपना मुस्तकबिल यहाँ नजर आ रहा है। हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ वो भी मनफी में जा रहा है, किसान रो रहा है, किसी को किसान की फिक्र ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने मजीद पाकिस्तानियों को तबाह करना है, अपनी खर्चियाँ कम नहीं करनी। 12-12 अरब रुपए के जहाज खरीदने हैं, उसके लिए $70,000 के पायलट हायर करने हैं, लेकिन बोझ किस पर डालना है? पाकिस्तानी कौम पर। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से $120 था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन $85 का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचे, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचे, एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचे, नौजवान का क्यों सोचे, इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचे? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं।
آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں پر اپنا جو ہمارا NFC کا مقدمہ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں، لیکن میٹنگ نہیں ہوئی تو کل NFC کے حوالے سے جو سب کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہیں، تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا۔ NFC میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے ان 8 سالوں میں وہ تقریباً 964 ارب روپے ابھی تک بنتا ہے، لیکن جو 7th NFC ایوارڈ ہے جو 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جب فاٹا KP میں مرج ہوا اس کے بعد وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، غیر آئینی ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں 3.5 صوبے شامل ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، چونکہ مرج اضلاع KP میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ 3.5 صوبوں کو دیا جا رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ اس کی مد میں 964 ارب روپے 8 سالوں میں پنجاب کی حکومت نے 567.9 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اور ہمارے قبائلی اضلاع کے وہ پنجاب لے کے گیا ہے۔ سندھ 278.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کا حق تھا۔ بلوچستان 118.1 بلین 118.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو خیبر پختونخوا کا حق تھا، جو ہمارے قبائلی اضلاع کا حق تھا۔ یہ غیر آئینی کام مسلسل 8 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہماری بار بار آواز اٹھانے کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ وفاقی حکومت کے ساتھ، وفاقی نمائندوں کے ساتھ ہماری 4-5 میٹنگز جو ہوئی ہیں میرے یا میرے بغیر، ان سب میں ہم نے یہ بات کی ہے، یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی۔ آج ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس 7th NFC ایوارڈ کو اپڈیٹ کیا جائے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کر دیا جائے، تاکہ جو حق لاہور میں بسنے والے شہری کا ہے، کراچی میں بسنے والے شہری کا ہے، کوئٹہ میں بسنے والے شہری کا ہے، پشاور میں بسنے والے شہری کا ہے، وہ حق بھی قبائلی اضلاع کے قبائلیوں کے لیے بھی مختص ہو۔ تو اس میں کل میٹنگ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ 8 سال جو صوبے ہمارا حق لے کے گئے ہیں اور ہمارا حق آیا ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور 7th NFC کو اپڈیٹ کریں گے اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق کریں گے۔ دوسرا آخری، میں نے کل ہماری جو AIP ہے قبائلی اضلاع کے لیے جو 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا، ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں۔ تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں، 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے۔ اس سال وفاق نے AIP کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے، لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی۔ تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے، تو میں نے میٹنگ کال کی۔ آج پتہ چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہے۔ تو جب جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا،
सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके ज़ाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है? किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें? किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें? कुर्बानी सिर्फ हमने देनी, आज भी हमने कुर्बानी दी है। इस तमाम तर जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है। इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और जो रवैया ये अपना रहे हैं उस पर ज़रा सोचना चाहिए, और जिस वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है तो उसको थोड़ी सी चाबी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हैं अकल से। लेकिन कोई मशवरा दें कि इन हालात में जो है कौम से खिताब भी करना होता है, कौम को एतमाद भी में भी लेना होता है। शुक्रिया जी।